السلام علیکم جناب 6 جون کی کال لے کے آپ کے ساتھ خالد سیف الدین. اور جناب ابھی ہمارے پاس 2 سیشن باقی ہیں اس ہفتے کو کلوز کرنے کے لیے، اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کال میں آپ سے کیا بات کی، جو ہائی لائٹ آف دا لاسٹ کال ہے. میں نے کہا تھا کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب مارکیٹ اور اسٹاکس کو ہم دیکھتے ہیں اور آس پاس کی جو نوائزز ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بیئرس 74,601 کے نیچے کنٹینیو کریں گے اور یہ 74,055 تک جانے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا ہر سپورٹ کو توڑنے سے پریشر میں اضافہ ہوگا. اب آپ کے سامنے ریپ اپ چارٹ ہے. صبح مارکیٹ کا آغاز ہوتا ہے اور مارکیٹ ہائی کو تو چھوڑ دیں، وہ تو پری اوپننگ ہائی ہے. مارکیٹ صبح سمجھ لیجئے 10:15 بجے بھی 600 کے اوپر نہیں رک پاتی، یعنی کہ کھلنے کے آدھے پون گھنٹے کے بعد ہی وہ 600 کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے. اور صبح مارکیٹ جن والیوم کے ساتھ کھلی ہے وہ بھی بڑے امیزنگ تھے. مطلب ایک اسپیسیفکلی والیوم کہیں بڑھ گئے، اوور آل والیوم کوئی بہت زیادہ نہیں تھے. ڈسٹریبیوشن آف والیوم تو پورا دن خراب رہا. پھر مارکیٹ نے ایک لو بنایا اور وہ لو اچھا خاصا لو تھا. اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ تقریباً 74,200 تک گئی تھی اور اس کے بعد ایک شارپ ریکوری ہم کو مل گئی 11:30 بجے. مگر انفارچونیٹلی وہ ریکوری ہونے کے باوجود ہمارے پاس والیوم میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. ہم کو یہی نظر آتا رہا کہ مارکیٹ کے اندر حیران کن طور پہ چند اسٹاک والیوم جنریٹ کر رہے ہیں، باقی اسٹاک نہیں. شروع میں میرے خیال میں نیشنل بینک اور کراچی الیکٹرک تھے. اب اگر ٹوٹل والیوم دیکھیں آج کا ہم، تو آج کا ٹوٹل والیوم 14 کروڑ کے اراؤنڈ بنتا ہے، 13 کروڑ 80-82 لاکھ 100 انڈیکس کا. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 4 کروڑ کا والیوم صرف 2 اسٹاک کا ہے، کراچی الیکٹرک اور نیشنل بینک کا. 4 کروڑ نکال دے تو بچتے کتنے ہیں؟ 10 کروڑ. ٹھیک ہے جی. اور 10 کروڑ میں اس کے بعد پھر اگر میں اور مزید دیکھوں، آج چونکہ یہ بڑا پرفارم کر رہا تھا ٹی آر جی، تو ٹی آر جی تقریباً 1 کروڑ پہ ہے. اس کے بعد اگلے 3 اسٹاک اگر میں دیکھ لوں تو وہ تقریباً 2 کروڑ بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 6-7 کروڑ والیوم بچتا ہے ڈسٹریبیوشن کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں جو اسٹاک اچھے نظر آئے جو پرفارم کرتے ہوئے، اس میں ٹی آر جی تھا، فوجی سیمنٹ تھا والیوم وائز، فیصل بینک تھا. فیصل بینک تو اوور آل بہت اچھا تھا. ڈی جی خان، سنرجی اور او جی ڈی سی، ایچ بی ایل، پی ٹی سی، یہ تمام اسٹاک تھے جو والیوم وائز پرفارم کر رہے تھے. مگر اوور آل مارکیٹ میں جان اسی لیے نہیں آ رہی تھی کہ نہ ہی ڈسٹریبیوشن ٹھیک تھی، نہ ہی اوور آل والیوم فیئر تھے. اس لیے تو 22% والیوم آج مزید کم ہو گئے. تو مارکیٹ دوبارہ اوپر جاتی ہے، پھر 74,600 کو سروائیو نہیں کرتی ہے. یہ جو ڈیٹیل میں گیا دیٹ از بیکاز آف دی والیومز. آپ کو بتانا چاہ رہا تھا والیوم پیٹرن. آپ نیچے جو والیوم کی 5 منٹ بارز ہیں اس میں دیکھ سکتے ہو کہ آخری 15 منٹ کے والیوم آپ دیکھ لو، یا تو مارکیٹ کھلتے وقت والیوم تھے یا مارکیٹ بند ہوتے ہوئے والیوم تھے. بیچ میں والیوم پر 5 منٹ 2 ملین سے بھی کم رہے، یعنی کہ تقریباً اگر ایوریج نکالیں تو 1.5 ملین آئے گا. تو یہ اوور آل سچویشن تھی مارکیٹ کی. اچھا، یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے جو باکس میں نے بنا کے اس میں آپ کو دکھائے ہیں، یہ میں آپ کو پچھلے 2 دن سے دکھا رہا تھا، آج تیسرا دن ہے. پہلے دن میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو 3 کنسسٹنٹ پش ڈاؤن سچویشن کریٹ ہوئے ہیں، آپ کو پہلا الرٹ وہاں ملا. پھر اس کے بعد کل میں نے آپ کو بتایا دیکھو کمبینیشن کیا بتا رہا ہے، اور اس کمبینیشن پہ یہ کمبینیشن بھاری ہے. پھر میں نے آپ کو کل بھی دکھایا. ٹھیک ہے. اب آج اس کی پھر دوبارہ میں اپڈیٹڈ شکل دکھا رہا ہوں. ایک کینڈل کا اس میں مزید اضافہ ہو گیا، آپ دیکھتے جائیے. اور پھر دائیں جانب میں نے آپ کو اپنے کچھ تھم نیلز دکھائیں 27 مئی، 29 مئی اور 30 مئی کے. 27 مئی کو کہا جا رہا ہے انڈیکس میں تیزی ہے لیکن اسٹاکس تیزی کے قائل نہیں. اس کے بعد 29 مئی کو کہا جا رہا ہے ہم مارکیٹ میں ابتدائی سگنل کیسے سیکھ سکتے ہیں. اب اگر 29 مئی کی کوئی یہ بات کی جا رہی ہے اور آپ جائیں اور 29 مئی کی کال دیکھیں، مارکیٹ دیکھیں، 29 مئی کو مارکیٹ نیچے کری. آل دو
ہم نے پھر اس کے بعد ہائی بنایا ہے میرے خیال میں 30-31 کو, ٹھیک ہے نا. مگر ابتدائی سگنلز کی بات کی تھی میں نے وہاں پر, وہ میں بتانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ ابتدائی سگنل کیسے سیکھ سکتے ہیں. یہ تھمبنیل دینے کے بعد اس کے بعد یہ چھوٹے باکس جو میں نے بنا کے آپ کو دکھائیں, یہ دکھانے شروع کر دیے, کیونکہ میں مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے نہ صرف خود دیکھتا ہوں بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بھی عادی بناؤں کہ آپ دیکھیں. ہم تو ٹھیک ہے انالیسس کرتے ہیں تو بہت طویل اور بہت ٹائم لیتے ہیں, چارٹ پہ بہت سارے اینگل دیکھتے ہیں, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بھی قابل دید ہونی چاہیے, جو کہ آپ کی ٹریڈنگ میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے مارکیٹ نے ہمیں کوئی سرپرائز نہیں دیا, ٹھیک ہے جی, 601 کے اوپر نہیں رکی, ٹھیک ہے. اب ہمیں یہاں پر والیومز اور اسٹیک ہولڈر کا انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ رک نہیں پا رہی, ٹھیک ہے نا. اب جو مارکیٹ بند ہوتے ہوئے موو آئی ہے, حالانکہ پہلے بھی ایک موو ایسا لو بنا چکی تھی 74,200 کے قریب, مگر جو آخر میں جو اس نے لو بنایا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو قابل دید ہیں. آپ چاہو جا کے ریپ اپ پہ بھی دیکھ لینا. وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ بڑی ڈائیو ڈاؤن سچویشن جیسی لگ رہی تھی, اور پھر اچانک والیوم بڑھے, مطلب 1.5 ملین پر 5 منٹ سے وہ جا کے 5-5.5 ملین پر 5 منٹ کے ایوریج پہ آ گئے. تو یہ تھوڑی سی کائنڈ آف لٹل بٹ آف پینک سچویشن تھی. اس کو مکمل پینک تو میں نہیں کہوں گا, اگر مکمل پینک ہوتی تو یقیناً آپ کو اچھے خاصے والیوم نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو مجھے ابھی بھی مارکیٹ میں میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں, ارلی سگنل کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آج جو کچھ اسٹاک نے پرفارم کیا ہے, مگر اوور آل سچویشن ڈپریسنگ ہی رہی, پریشان کن رہی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیئرس کنٹینیو کریں گے اور اب 74,000 کو توڑیں گے, اور 74,000 کے نیچے پھر مزید پریشر بڑھ سکتا ہے. تو ہمیں پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم کریکشنل رینج میں انٹر ہو چکے ہیں, بالکل انٹر ہو گئے. کل بھی یہ بات سمجھا رہا تھا میں کہ بس کم و بیش بس ایک سیشن اور دیکھ لیں, وہ کنسسٹنسی اس بات کو ثابت کرے گی. آج وہ ثابت کر رہی ہے, ہم کریکشنل رینج میں انٹر ہو گئے ہیں. اب کریکشنل رینج ڈیفائن ہوگی ویکلی کلوزنگ کے بعد, صحیح معنوں میں زیادہ پریسائزلی. ورنہ کہنے کو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 73,000 بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, مگر میں اس کی جو پریسائز سچویشن ہے وہ شاید ویکلی کلوزنگ کے بعد ہمارے سامنے آئے. مگر مارکیٹ میں کوئی پینک, پریشانی یا کوئی بہت بڑی مندی مجھے نظر نہیں آتی, بالکل بھی نظر نہیں آتی. غور کیجئے گا, میں کریکشنل فیز کی بات کر رہا ہوں, کریکشنل رینج کی بات کر رہا ہوں. تو مارکیٹ 74,000 کے نیچے ٹریڈ کر کے 73,400-300 کو ٹارگٹ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں تک بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید مارکیٹ 73 کو ٹیسٹ کرے یا توڑ دے. آنے والے 2 سیشنز جو باقی ہیں, ان 2 سیشن میں یہ کمال بھی مارکیٹ شاید کرے. میں بلز کی کوئی ایفرٹ نہیں دیکھ رہا ابھی, حتیٰ کہ بلز کم سے کم 74,905-933 پر کمفرٹیبل ہوں کنسسٹنسی کے ساتھ. ایسا نہیں جیسے آج کی کلوزنگ ہے, ویسے تو ایک سیشن میں مشکل ہی ہے, مگر جیسے 74,219 کی کلوزنگ ہے. اب ایک 700 پوائنٹ کا سیشن آئے اور 74,900 کے پاس لے جائیں, ہے تو دکھتا تو بہت مشکل ہے, مگر مارکیٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا سیشن کافی نہیں ہوگا, بالکل بھی کافی نہیں ہوگا. مارکیٹ 74,900 کی طرف جائے اور کنسسٹنسی کے ساتھ جائے اور والیوم کو کچھ اضافہ کرتی ہوئی جائے, تب جا کے ہم اس سے نکلیں گے. ورنہ ہم کریکشنل رینج میں داخل ہو چکے ہیں, اور اگر چھوٹی موٹی ہائی بنی بھی تو وہ ایک آدھ دن کا شارپ ہائی بنا کے دوبارہ نیچے آئے گی. جس طرح میں نے کہا 22% والیوم آلریڈی آج گرے ہیں اور مسلسل گر رہے ہیں. تو لہذا مجھے کوئی پینک سچویشن نظر نہیں آتی, جو کہ مارکیٹ کے لیے شاید کچھ پازیٹیو سائن ہے. اور میرے خیال میں اگر آپ لوگ میری پچھلی الرٹس کو مسلسل دیکھ رہے ہیں, میری گفتگو کو سن رہے ہیں, تو آپ اس میں سے نکل چکے ہوں گے. میں تو ابھی بھی بائنگ کال دے رہا ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹریٹجی تبدیل ہو گئی ہے. اسپلٹ بائی ہونی چاہیے, سلیکٹیو اسٹاک میں انٹری لینی چاہیے, ہر اسٹاک میں نہیں انٹر ہونا چاہیے,
टारगेट करें। और मैं एक्यूमुलेशन के चंद स्टॉक दे रहा हूँ, और मैंने आपको कल की परसों की कॉल में कहा था कि ये वो टाइम आ चुका है कि अब नया पोर्टफोलियो बनेगा। और मैं ये भी बता चुका हूँ पिछली कॉल में आपको कि जो स्टॉक पिछले 2-3 दिन में एक्यूमुलेशन के दिए गए, जो नया पोर्टफोलियो बन रहा है उसमें वो स्टॉक शामिल है। जब पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 8-10 स्टॉक हो जाएंगे हमारे, जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद हमें नोक पलक संवारनी है, जब वो हो जाएंगी तो फिर आपके साथ शेयर भी कर देंगे। मगर बहरहाल सिलेक्टिव स्टॉक पर बहुत तवज्जो दें, और एक्यूमुलेशन स्टॉक जो हैं उन पे तवज्जो दें, और अपना फ़ैसला बाइंग का इंडेक्स और स्टॉक के प्रेशर को देख के लॉट साइज़ का करें। उम्मीद करता हूँ ये कॉल आपको पसंद भी आई होगी और आपके शायद किसी काम भी आती हो ट्रेडिंग में। अगर आती है तो आपके कमेंट्स बताएंगे कि ये कितनी काम आती है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और हमें आगे आने वाले दिनों में क्या करना है वो हमें पता लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कमेंट हमें मिलते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, ताकतवर रखे, कामयाब करे, प्रॉफिट में रहें। हमारे लिए भी दुआ करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।